اس میں حدیث لائے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے سے دوسرے کا مال ہتھیا لے تو کیا ہوگا؟ الا لقی اللہ وهو علیہ غضبان، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ آیت نمبر 77 ہے سورہ آل عمران کی، کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، یعنی اس دنیا کو لیتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں قیامت کے دن، اور انہیں پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو اشعث رضی اللہ عنہ وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت میرے بارے میں اور ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی، میرا اس سے کنویں کے بارے میں جھگڑا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ گواہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مخالف جو فریق ہے اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو جھوٹی قسم اٹھا لے گا، تو یہ آیت نازل ہوئی، ان الذين يشترون بعهد الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، پوری آیت۔ تو اس حدیث کا باب کا مطلب وہ یہ ہے، اگر آپ نے کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا اور آپ یہ کہتے ہو کہ میرے لیے فیصلہ ہوا تھا، تو آپ نے تو جھوٹی قسم کھا کے وہ لیا ہے نا، تو فیصلہ وہ جو کر رہا ہے وہ تو خدا نہیں ہوتا، وہ تو انسان ہوتا ہے۔ تو چاہے وہ کوئی بھی ہو جس نے آپ کا فیصلہ کر لیا آپ کی جھوٹی قسم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی گھر، کوئی جائیداد، کوئی گاڑی، کوئی مال و دولت، کچھ بھی چیزیں جو آپ نے حاصل کر لی، تو یہ یاد رکھو کہ یہ آپ دنیا لے رہے ہو، لیکن اللہ کے عہد کو اور اپنی قسم کو تم نے دنیا کے عوض بیچ ڈالا ہے، اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوگا کہ ایسے شخص سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف رحمت سے کی نظر سے دیکھے گا نہیں، اور نئے پاک کرے گا کہ وہ گناہ اس کو معاف کرے، اور دردناک عذاب ہوگا اس کے لیے۔